آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. سفر کے مہینے میں دو عمل خاص ہیں. ایک حزب البحر کا، کس تاریخ کو؟ 6، 7، 8 سفر، اسلامی مہینہ. انگریزی تاریخ جو بنے سو بنے. ایک اور دوسرا سفر کے مہینے میں سورت قریش کی تاثیر. سورت قریش. جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں سورت قریش کا سوالات کر لے اور 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے، 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. جو سفر کے مہینے میں سورت قریش، باقی وظائف پڑھ لے، باقی تسبیحاں پڑھ لے، لیکن سورت قریش کو دن رات وضو بے وضو دن رات اگر سورت قریش کی ہمت کر لینا. آپ کو علم ہے میں نے 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی اور وہ 40 لاکھ کے برابر ہے. اور یہ جو 1.25 لاکھ سفر میں سورت قریش ہے، یہ 1.25 ارب کے برابر ہے. انشاءاللہ بہت طاقتور ہے. جو سفر کے مہینے میں سورت قریش کی ابتدا کر لے، ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے تاکہ زبان رواں ہو جائے، رواں دواں ہو جائے. اور زبان کی جڑوں میں سورت قریش پیوست ہو جائے. کیا ہو جائے؟ پیوست ہو جائے. زبان کی رگوں میں، زبان کی جڑوں میں سورت قریش پیوست ہو جائے، رواں دواں ہو. سفر کے مہینے میں اگر یہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہیں، موبائل نہیں دیکھنا، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش دن رات پڑھنی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھنی ہے، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ بنانا ہے. کمال ہے، کمال ہے. سورت قریش کے میں 2 باتیں ہیں صرف، بس ختم. 2 باتیں. ایک امن کا وعدہ ہے، ایک بھوک کا وعدہ ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اطعمہم من جوع. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں تونگری دے کے دکھاؤں گا، طعام کھلاؤں گا، دسترخوان بہترین ہوں گے. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تو میں کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، پہنا کے دکھاؤں گا، سجایا بنا کے دکھاؤں گا. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اور وہ خوف وبا کا ہے، بلا کا ہے، مرض کا ہے، قرض کا ہے، فرض کا ہے. وہ خوف انسان کا ہے، شیطان کا ہے، حیوان کا ہے. وہ خوف حمزات کا ہے، جادو جنات کا ہے، پری دیو کا ہے، عفریت کا ہے. وہ خوف کسی بدروح کا ہے. وہ خوف کسی کینہ پرور کی کینے کا ہے، کسی منتقم مزاج کے انتقام کا ہے. وہ خوف کسی روح کا ہے، نظر بد کا ہے، کالی دنیا کا ہے، کالے روگ کا ہے، کالے لوگ کا ہے. اپنی زندگی کے سفر میں سورت قریش کا میرا مشورہ ہے، اس سفر میں فیصلہ کر لیں. سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے. سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں. اچھا، ایک میرے پاس ریاتی پیکیج بھی ہے. ریاتی پیکیج. وہ اصل 3 پیکیج ہیں. ریاتی پیکیج تو مجھے اصولاً آپ کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے لیے رکھنا چاہیے. لیکن نہیں، جہاں رعایت ہے. ایک ریاتی پیکیج ہے کہ سفر کے مہینے میں 40,000، دوسرا ہے 70,000، تیسرا ہے 1.25 لاکھ. 40,000، 70,000 یا اب جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. 40,000 والے کو بھی ملے گا، 70,000 والے کو بھی ملے گا.
اور 1.25 लाख वाले को ही मिलेगा। मैंने तीनों पैकेज बता दिए आपको। जो बंदा खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, खाने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो भी पूरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन तो भी पूरी दुआ है। खाने के दौरान जो बंदा खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, जब पहली दफा पढ़ेगा अल्लाह पाक जल्ल शानहू उस खाने को इसके लिए जहर, बीमारी, तकलीफ का जरिया नहीं बनाएंगे, सेहत और शिफा बना देंगे। और इस खाने से जो ताकत और कुव्वत मिलेगी वो गुनाहों में नहीं, इबादत, तस्बीह, जिक्र, अमाल में खर्च होगी। और अगर इस खाने में जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। अगर इस खाने में जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। यह पहली दफा सूरत कुरैश पढ़ने की तासीर है। और जो दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह पाक उसके रिस्क में वुसअत अता फरमाएंगे और उसको आला और अच्छा बेहतरीन दस्तरखान अता फरमाएंगे, आला और बेहतरीन दस्तरखान अता फरमाएंगे। और जो तीसरी और आखिरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा हर खाने के बाद, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को पाल के दिखाएंगे, खिला के दिखाएंगे, 7 नस्लों। और यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बदकिस्मत इंसान वो है जो नस्लों के लिए दुआओं की ताकतें और दुआओं की ये शक्लें, कभी सूरत कुरैश की शक्ल में और कभी किस शक्ल में, बदकिस्मत है वो नस्लों के लिए ये छोड़ के नहीं जाता। बदकिस्मत है, ये चीजें वो छोड़ के नहीं जाता, बदकिस्मत। 3 दफा खाने के बाद सूरत कुरैश, क्यों? वआमनहुम मिन खौफ। और जो भूख के लिए, फाकों के लिए, क्राइसिस के लिए, कारोबार और बंदिश के लिए, मसाइल और मुश्किलात के लिए अमन है। खौफ किसी किस्म का हो, वो दुश्मन का हो, वो जादू का हो, वो बंदिशों का हो, वो असरात का हो, वो नाकामियों का हो, किसी किस्म का खौफ हो। हमारे इस सफर के दौरान हमारे और मुखलिस साथी थे, गाड़ी में बैठे थे, कहने लगे मैंने अबकरी में पढ़ा कि जो बंदा रात को सोते वक्त 33 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ेगा और उठते वक्त भी या रज़्ज़ाक़ पढ़े, उसके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। कहा लॉकडाउन के दरमियान सबके कारोबार बंद, बिल्कुल बंद, हर चीज खत्म। मैंने ये अमल किया, फोन के ऊपर मेरा कारोबार शुरू हो गया और सारा निजाम चलना शुरू हो गया, मेरी हर चीज लाजवाब हो गई। मैं सिर्फ सोते वक्त 33 बार पढ़ता था या रज़्ज़ाक़, सोते वक्त पढ़ता था, और उठते ही फौरन, यानी आंख खुलते ही फौरन 33 बार पढ़ता था या रज़्ज़ाक़। पर काम हो गया बेहतरीन। ये सारी दुनिया के कारोबार बंद हैं, सारी दुनिया की रोजी बंद है, हर जगह रास्ते बंद, रेलें बंद, गाड़ियां बंद, ट्रक बंद, जहाज बंद, सब कुछ बंद है। पर मेरा रिस्क खुला भी हुआ है, चल भी रहा है। सिर्फ 33 बार सोते वक्त, कोई वजू, कुछ ही शर्त नहीं, या रज़्ज़ाक़ पढ़ लिया। और 33 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ने में मेरे ख्याल में कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट से पहले निजाम, गैबी निजाम बन जाता। आप बोले ये हिसार है। फरमाते हैं कि मैंने इस हिसार के जरिए अपने जिस्म की हिफाजत की। रोटी रिस्क भी जिस्म का हिस्सा है,
اگر اس جسم کو روٹی رزق نہ ملے تو یہ جسم عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ ایک صاحب نے مجھے اپنی ایک داستان سنائی، اپنا ایک واقعہ سنایا۔ مجھے کہنے لگے کہ مجھے وجدان ہو گیا کہ میں اس دعا کے جتنے فائدے سنے ہیں اور اس دعا کے جتنے کمالات سنے ہیں، میں اس دعا کو اپنے اندر جذب کروں، اور میں نے اس کو وجدان کے ساتھ پڑھی۔ بہت سے سنیے گا، عجب بات، عجب موتی بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو وجدان کے ساتھ پڑھی میں، پڑھتا رہا تاکہ ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، تو ایک صاحب نے ہاتھ دیا۔ میں نے کہا میں نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے، کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں، نہیں بٹھانا چاہیے اپنے ساتھ۔ کہا کہ میں آگے جا کے روکا اور موٹر سائیکل پیچھے لایا، میں نے ان کو بٹھایا اور کہا ان کے بیٹھتے ہی میرے جسم میں ایک روح، روحانیت، نور آ گیا، ایک ایسی انوکھی کیفیت آئی۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام لے کے کہنے لگے اتنا بھی اس دعا کو نہ پڑھ، اور پھر یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح، اللہم استر، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اللہم اغفر۔ یہ ساری دعا پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میرے جسم میں ایک پل ایسے سنسنی آئی، پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے کوئی جن لگتے ہیں۔ خود کہنے لگے نہیں جن نہیں ہوں، تیرا دوست خضر ہوں۔ تو نے نیم نہیں سنا خضر علیہ السلام کا؟ اب کہا کہ میری جرات نہیں ہو رہی تھی میں پیچھے مڑ کے دیکھوں، موٹر سائیکل چل رہی ہے اور وہ درویش نے میرے کندھے پہ دائیں ہاتھ دائیں کندھے پہ رکھا ہوا ہے، دائیں ہاتھ دائیں کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ دعا اتنی بھی نہ پڑھ کہ ہم بے تاب ہو گئے۔ ہم نے کہا اپنے دوست سے جا کے ملاقات کریں، ہم بے تاب ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ اپنے دوست سے جا کے ملاقات کریں، اتنی بھی نہ پڑھ۔ اور پھر من لگے کہ تیری جتنی بھی طلب اور ضرورتیں تو اللہ سے مانگ رہا نا، ساری پوری ہوں گی، اور کچھ ضرورتیں تیری پوری نہیں ہوں گی، پریشان نہ ہونا، وہ اللہ نے تیری نسلوں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی۔ جو بندہ سورت علم نشرح پڑھتا ہے اس کو بن مانگے ملتا ہے۔ آج بھی جو بندہ سورت علم نشرح پڑھتا ہے، کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ساتھ یہ وعدہ فرما دیا کہ آپ کو بن مانگے میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اور یہ نعمت سورت علم نشرح میں موجود ہے کہ بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا۔ آج بھی جو پڑھتا ہے راستے بھی کھل جاتے ہیں، سینہ بھی کھل جاتا ہے، منزلیں بھی کھل جاتی ہیں، آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور مشکلیں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جو علم نشرح قیامت تک پڑھے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ قیامت تک سے مراد موت تک، ہر موت قیامت ہے۔ سورت علم نشرح اس کی برکت سے قیامت تک راہیں کھل جاتی ہیں، بہت زبردست عمل ہے۔ اور سورت علم نشرح دل کی نالیوں کو کھولتا ہے، دل کے مسائل سے بچاتا ہے، اور ذی کے صدر دل کھٹ جائے، جس میں گھبراہٹ کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، انجانا خوف کہتے ہیں جس کو، یہ انجانے خوف کا علاج ہے، دل کی گھٹن کا علاج ہے، یہ اندر کی تنگی کا اور حالات کی کشیدگی کا علاج ہے۔ یہ سورت علم نشرح بہت زبردست اور بہترین علاج ہے، زبردست علاج ہے سورت علم نشرح۔ اور حافظے کے لیے، میموری کے لیے، حافظے کے لیے زبردست چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے حافظے کے لیے، یادداشت بہتر کرنے کے لیے۔ زندگی کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں،
بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں. بہت بہت کمال چیز ہے، حادثے کے لیے زبردست چیز ہے. اور اگر راستے میں کہیں ٹریفک بلاک ہے وہ تو آپ کا بارہا کا آزمودہ ہے. اور اگر دل کی نالی بلاک ہے، اور اگر آنتوں میں بلاک ہے اور پرانی قبض ہے وہ بھی لاجواب. اور اگر پتھری بلاک ہے گردے کی، مثانے کی، پتے کی، اس کے لیے بھی تجربہ ہے. یقین کے ساتھ اگر سورۃ علم نشرح کا ورد کیا جائے اور اس سے دوستی کی جائے، زندگی میں بہاریں آ جاتی اور زندگی میں برکتیں آ جاتی اور زندگی میں خیریں آ جاتی. نماز میں علم نشرح اور علم تری کیف کا اہتمام. ایک بابا جی آئے، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے. حضرت میرے دشمن بہت ہیں، پر میں پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھ، دوسری میں علم تری کیف پڑھ. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت مجھ سے گناہ بہت ہو جاتے ہیں پر میں تیرے دشمن بہت ہیں. اسے فرمایا پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف پڑھ. ایک اور سائل آیا، میرا ایک مشاہدہ ہے، بعض نا فقراء پہ بعض اوقات بعض وظائف کا حال ہوتا ہے، پھر ان سے جس مقصد کے لیے وہ نکل جائے وہ ہو جاتا ہے. بعض وظائف کا حال ہوتا ہے. بعض اوقات بعض معالج ایسے ہیں وہ سب آنے والے مریضوں کو ایک ہی دوائی دیتے ہیں اور وہ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. وہ ان کی توجہات، کیفیات اور دعائیں اس میں ساتھ اصل میں شامل ہوتی ہیں، اور وہی دوائی کوئی اور اٹھا کے دے دے پندہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ واقعات در واقعات ہیں زندگی میں. ایک اور آیا بندہ شیخ کی خدمت میں، اس نے کہا حضرت ہر وقت بیمار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، ہر وقت بیمار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں. فرمایا پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف پڑھ. ایک اور آیا، انہوں نے کہا حضرت میرے قرضے بہت ہیں. فرمایا لگتا ہے تیرے دشمن بہت ہیں، جنات تیرا مال کھا جاتے ہیں اور چرا جاتے ہیں. انہوں نے حضرت کیا کروں؟ فرمایا سورۃ علم نشرح، علم تری کیف پڑھ ہر نماز کی رکعت میں. ان چیزوں سے بچ سکیں.